ہم اپنی عید خدا کی بارگاہ میں پیشانی جھکا کر کے مناتے ہیں. ہماری عید عیاشی کی عید نہیں ہے, ہماری عید بے حیائیوں کی عید نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن کیا فرمایا؟ عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دو. اور کسے دو؟ مالدار کو دو. نہیں غریب کو دو. گویا یہ عید یہ غریبوں کی غربت کے دور کرنے کا طریقہ ہے اور شرم و حیا کی تعلیم کو عام کرنے کا ذریعہ بنایا گیا ہے. لیکن آج جانے کتنے نوجوان عید ہے کیا ہوا؟ ارے آج کی سنیما گھر میں جانا ہے. اور اب تو سنیما گھر میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اب تو گھر گھر سنیما بنا ہوا ہے, گھر گھر میں سنیما ہے. کھول دیا آ کر کے ٹی وی, ہاں چلو دیکھ لیا جائے, آنکھیں ذرا آسودہ کر لی جائیں. میرے بھائیوں, یہ دنیا چند روزہ زندگی ہے. میں تو کچھ اور سوچ کر کے آیا تھا کہ عرض کروں گا, مگر آتے آتے کچھ لوگوں نے کہا حضرت معاشرہ بہت بگڑا ہوا ہے, یہاں جائیے یہی رونا ہے, معاشرہ بہت بگڑا ہوا ہے, عقیدہ بہت بگڑ رہا ہے. یہ بگاڑا کس نے ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مولانا لوگوں نے بگاڑا ہے, مگر یہ جھوٹ ہے, یہ فریب ہے, یہ مکاری ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں علماء نے یہ گڑبڑ کر دیا. علماء نے نہیں گڑبڑ کیا, علماء ہی تو بنانے کا کام کرتے ہیں. علماء آپ کو کلمہ سکھاتے ہیں, علماء آپ کو نماز کا طریقہ بتاتے ہیں, علماء آپ کو زکات ادا کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں, علماء آپ کو حج کرنے کا شعور دیتے ہیں. ورنہ ایسے ایسے واقعات سامنے آتے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے. ایسے ہی ایک بوڑھا گیا ہوا تھا, حج کرنے کے بعد جب اسے مقام عرفات میں ٹھہرنے کا موقع مل گیا, اب اس کے بعد میں اسے طواف زیارت کرنے کے لیے آنا چاہیے. مسئلہ حاجی کا علماء سے آپ پوچھ لیجئے گا. اب لوگوں نے کہا چلو طواف زیارت کرنا ہے, اگر یہ طواف نہیں کرو گے تو ایران سے باہر نہیں آؤ گے, اگرچہ انڈیا میں چلے جاؤ. کہتا کہا باؤ ہم تھک ہار گئے ہیں, اب ہمارے بس کا نائی ہے, اللہ قبول کرے یا نہ کرے ہم طواف کرے نائی یہی بھائی جتنا کئی لیے ہوئے ہمارے لیے بہت ہے. وہ پاگل, وہ جاہل, وہ بوڑھا انڈیا چلا آیا اور طواف زیارت نہیں کیا. علماء سے پوچھ لیجئے وہ زندگی بھر جب تک کہ وہ صحیح ڈھنگ سے دوبارہ نہ ادا کر لے حالت احرام ہی میں مانا جائے گا. روزانہ وہ کتنے گناہ کر کے دنیا سے گیا ہوگا, اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں. یہ حالت وہ بلا ہے کہ روزانہ ہزاروں گناہ کراتی ہے اور انسان کو اس کا علم دیکھا آپ نے, علم نہیں. عمرے کے لیے آدمی چلا گیا, بجائے ثواب کے گناہ کر کے آ رہا ہے اور سمجھتا ہے میں گناہوں سے پاک ہو کر کے آتا ہوں. قرآن پڑھتا ہے آدمی, صبح کو قرآن کی تلاوت کرتا تو کہتا ہے اب اس کے بعد میں کہتا ایک قرآن شریف ہم 15 دن میں ختم کر لیے, پورے مہینے میں ہم نے 2 مرتبہ قرآن پڑھا. اور ہم نے جب کہا ذرا بتاؤ کیا پڑھا, کہتا ایسے ہی پڑھا ہے. سن لیجئے, یہاں پر بہت سارے علماء بیٹھے ہیں, مسئلہ ان سے معلوم کر لیجئے. بدر ملت کا نام سنا کہ نہیں سنا آپ نے؟ نہیں سنا ہے. ابھی اگر ان نوجوانوں سے ہم پوچھیں فلاں کرکٹر کا نام سنا ہے کہ نہیں تو فوراً بتائیں گے, فلاں ایکٹر کا نام سنا ہے کہ نہیں فوراً بتائیں گے, فلاں نیتا کا نام سنا ہے کہ نہیں فوراً بتائیں گے. بدر ملت جانتے ہیں کون ہے؟ دارالعلوم فیض الرسول براؤ شریف کے سابق صدر المدرسین, وہاں کے بہت قابل استاد, گورکھپور ضلع کے رہنے والے. انہوں نے تعمیر ادب کتاب لکھی ہے, جواہر المنطق کتاب لکھی ہے, فیض الادب کتاب لکھی ہے, سوانح اعلیٰ حضرت ایک بہت ہی عظیم کتاب انہوں نے لکھی ہے. بہت بڑے عالم تھے جماعت اہل سنت کے. ان کا ایک قریبی بیچارہ دیہات کا رہنے والا ان کے قرب میں رہتا تھا, ان سے بڑا گہرا تعلق تھا. اتفاق سے ایک روز وہ قرآن پڑھ رہے تھے, جناب حضور بدر ملت نے سن لیا. اس وقت تو کچھ نہ بولے, مگر جب وہ قرآن ختم کر چکے اور پڑھ چکے, قرآن کی تلاوت انہوں نے بند کر دی. حضرت نے بلایا, فرمایا آپ قرآن شریف پڑھ رہے تھے؟ کہا ہاں حضرت قرآن شریف میں پڑھ رہا تھا. کہا دیکھیے قرآن کو غلط پڑھنے سے ثواب نہیں ملتا ہے, گناہ ملتا ہے. قرآن جو غلط پڑھے گا اسے ثواب نہیں ملے گا, گناہ ملے گا. آپ نے قرآن غلط پڑھا ہے, قرآن اس پر ثواب نہیں دے گا بلکہ آپ کو الٹا گناہ ملے گا. اس نے کہا حضور کریں تو کیا کریں, اب ہم کو قرآن کی تلاوت سے دلچسپی ہے. بدر ملت نے فرمایا کہ یا تو صحیح ڈھنگ سے قرآن پڑھیے. کہا
इस उम्र में बुढ़ापे में किससे जाए सीखने के लिए कि इजा जा पढ़ा जाएगा या इजा जा पढ़ा जाएगा, ये फर्क हमको कैसे मालूम होगा? इस बुढ़ापे में हम कैसे सीखेंगे? बदरे मिल्लत ने फरमाया अगर नहीं सीख सकते हैं और आपको कुरान की तिलावत से दिलचस्पी है तो मैं तरीका बताता हूँ, उस पर अमल कीजिए, अल्लाह ने चाहा तो सवाब मिलता रहेगा। उस आदमी ने कहा हुजूर क्या रहनुमाई फरमाते हैं? बदरे मिल्लत ने फरमाया कि जब आपको कुरान की तिलावत का शौक है, कुरान खोल लीजिए और ऐसे ही एक एक सतर पर उंगली रखते हुए चले जाइए, एक एक सतर पर उंगली घुमाते चले जाइए और ये दिल में तसव्वुर कीजिए ये मेरे रब का कलाम है, ये मेरे मुस्तफा ने अता किया है, ये सहाबा ने हमको दिया है, हजरत जिब्रील ने इसे ला करके मेरे मुस्तफा को ये कलाम सुनाया है, ये रब का कलाम है जिसकी मैं इबादत करता हूँ, ये मेरे मुस्तफा की जबान से अदा हुआ है, जिनका हम कलमा पढ़ते हैं। इस तरह से मोहब्बत से आप उंगलियों को घुमाते रहिएगा, अल्लाह आपको सवाब देगा। लेकिन कुरान पढ़ना है तो सही पढ़िए। इजा नसरुल्लाह पढ़ करके हम तो डॉक्टर साहब हैं, हम तो इंजीनियर साहब हैं, आप आसमान हो, हमको इससे मतलब नहीं है। लेकिन जब आप कलमा पढ़ते हो तो याद रखिए कानून जानवर के लिए नहीं बना है, कानून इंसान के लिए बना है। कुरान को सही पढ़ने का कानून आपके लिए बनाया गया है। आप नहीं अमल करेंगे तो कौन? मैंने अर्ज किया था कि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर अक्ल भी रखी है और नफ्स भी रखा है। अगर नफ्स गालिब हो जाए, अक्ल हार जाए तो इंसान जानवर की तरह हो जाता है। जैसे इस वक्त अगर आप देखना चाहें तो चले जाइए समंदर के किनारे, चले जाइए यूरोप मुल्कों में, देख लीजिएगा इंसान जानवर की तरह हो गया है। नफ्स उनके ऊपर गालिब है, अक्ल खो चुके हैं। और अगर अक्ल का गलबा हो जाए, नफ्स को दबोच लिया जाए तो फिर ये इंसान फरिश्तों के लिए काबिल रश्क बन जाता है। और ये अक्ल और नफ्स, ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो इंसान को अल्लाह ने बख्शी हैं। इनका आपस में टकराव होता है और दोनों के लिए कुछ मददगार हैं, कुछ मदद करने वाले नफ्स के लिए हैं, कुछ मददगार अक्ल के लिए हैं। जब दो चीजों में लड़ाई होती है तो क्या आप नहीं देखते कुछ इधर के हिमायती कुछ इधर के हिमायती? इलेक्शन में क्या होता है, दो आदमी खड़े होंगे तो अकेले थोड़ी रहेंगे, दो इधर रहेंगे दो उधर रहेंगे, कुछ इधर रहेंगे कुछ उधर रहेंगे। जहां दो लोगों में इख्तिलाफ हुआ तो दो के मानने वाले कुछ न कुछ हो ही जाएंगे। तो अक्ल और नफ्स में इख्तिलाफ है, दोनों में टकराव है। तो नफ्स की मदद करने वाले कुछ और हैं, अक्ल की मदद करने वाले कुछ और हैं। और नफ्स की मदद करने वालों में सबसे बड़े मददगार का नाम शैतान है। सबसे बड़े मददगार का नाम शैतान है। ये नफ्स की मदद करता है, ख्वाहिशे नफ्स को और उभारता है। जैसे मिसाल के तौर पर आप इसको समझिए, तबीयत ये चाहती है कि खूब सख्त धूप हो और प्यास लगी हो तो शानदार किस्म का बर्फ पी लिया जाए, शानदार किस्म का शरबत पी लिया जाए, ये नफ्स चाहेगा। लेकिन अगर रोजे का महीना है, रमजान चल रहा है, अब नफ्स और अक्ल में लड़ाई होती है। नफ्स और अक्ल की लड़ाई शुरू है। जूं जूं शाम होती है नफ्स चाहता है जल्दी से हो जाता, वक्त बहुत अच्छा है, कोई न देखे पानी लाओ पी ले, ये नफ्स कहता है। मगर अक्ल कहती है कि कोई देखे या ना देखे, जिसने हुक्म दिया है वो जरूर देख रहा है। नफ्स ये कहता है पानी पी लिया जाए, प्यास बहुत लगी है, कोई देख नहीं रहा है। और अब तो माअल्लाह 10 साल पहले ये कैफियत नहीं थी, हमने मार्केट में ये जुर्रत नहीं देखी थी, मगर अब हमने अपनी आंखों से देखा। हमारे घर की औरतें नकाब लगा करके दुकानों पे जाके दोपहर में जूस पीती है, रमजान के महीने में ले जा करके चाट खाती है। ये वो बेगैरती है मर्दों की कि जो औरतों को निकाब पोश करा के दुकान पे रमजान में ले जाते हैं। शैतान उनके ऊपर गालिब होता है, उनके नफ्स का मददगार शैतान उनके लिए मुकम्मल
حمایت دے کر کے ان کو وہاں لے جاتا ہے۔ چنانچہ نقاب پوش عورتیں نظر آتی ہیں کہ وہ جوس کی دکان پر جوس پیتی ہے، رمضان کے مہینے میں کھانے کی دکان پر بیٹھ کر کے کھاتی ہیں، اور کہیں کہ مولانا صاحب لوگ خراب کر دیے ماحول۔ واہ بھائی واہ، آپ کے گھر کی عورت کو مولانا صاحب نے نقاب پہنایا کہ چلو لے چلتا ہوں چاٹ کھلانے، مولانا صاحب نے پیسہ دیا چلو جوس پی لو، مولانا صاحب نے دیا کہ چلو چاٹ کھا کر کے چوراہے سے آتے ہیں، دوپہر کے چلچلاتی دھوپ میں مولانا صاحب نے پیسے دے کر کے دکان پر لے جا کر کے بیٹھا دیا، کھانا کھا لو ابھی میں آتا ہوں، یہ مولانا نے کیا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کو کہیں لے جانے کی کوشش شیطان کر رہا ہے، نفس چاہتا ہے کھا لیا جائے، عقل کہتی ہے نہیں۔ اب دونوں میں لڑائی ہوتی ہے، شام ہوتے ہوتے جنگ بہت تیز ہو جاتی ہے، دسترخوان سجا ہوا ہے، سارا سامان رکھا ہوا ہے، کھانے کی ہر چیز رکھی ہوئی ہے، کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے، کوئی پولیس گھر میں تھوڑی بیٹھا رہتا ہے کہ اگر تم نے کھایا تو ہم مار دیں گے، کوئی وہاں پہ آپ کو روکنے والا تھوڑی ہے کہ اگر آپ نے کھانا شروع کیا تو آپ کو منع کر دے گا، کھانے کا سارا سامان ہے، طبیعت چاہ رہی ہے، کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے، گھر کے اندر کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے، بیوی ہی نے تو دسترخوان لگایا ہے، کون سے کس سے جا کر کے وہ کہے گی؟ یہ نفس کہتا ہے کھا لو، پیاس لگی ہے پی لو، مگر عقل کہتی ابھی نہیں، جس حاکم کا حکم ہے وہ سب دیکھ رہا ہے۔ اور شام ہوتے ہوتے دونوں میں لڑائی خوب تیز ہو جاتی ہے، مگر ہوتا کیا ہے، رمضان میں چونکہ شیطان تھوڑا کمزور رہتا ہے، اس لیے کہ وہ باندھ دیا جاتا ہے تو عقل غالب آ جاتی ہے، اس لیے اب بیٹھا ہوا ہے دسترخوان پر، طبیعت چاہ رہی ہے، کھانا کھانا ہے، پانی پینا ہے، کھجور بھی رکھی ہوئی ہے، شاندار قسم کی ٹکیاں بھی بنی ہوئی ہے، مٹھائیاں بھی رکھی ہے، مگر عقل کہہ رہی نہیں ابھی 5 منٹ باقی ہے، ابھی مت کھولنا، ابھی 3 منٹ باقی ہے، ابھی 2 منٹ باقی ہے، نفس کہہ رہا کھاؤ جلدی، عقل کہہ رہی ہے نہیں ابھی 1 منٹ باقی ہے، اور عقل جب غالب آتی ہے اور عقل کہتی ہے نہیں 1 منٹ پہلے میں نہیں کھا سکتی اس لیے کہ میرے مالک کا حکم ہے، تو ادھر سے آواز آتی ہے اے میرے بندے تو نے میری فرما برداری کی ہے، اس وقت تو جو مجھ سے مانگے گا میں تجھ کو عطا بندہ جو دعا کرتا ہے رب اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ کیا آپ نے علماء سے یہ نہیں سنا کہ افطار کے وقت بندہ جو دعا کرتا ہے رب اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، اس کی دعا کو اللہ قبول کر لیتا ہے۔ یہ وہی وقت ہوتا ہے کہ نفس ہار جاتا ہے اور عقل جیت جاتی ہے، رب کی فرما برداری عقل کرتی ہے اور ادھر سے انعام ہوتا ہے کہ گناہوں سے پاک